بخاری شریف کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید کے دنوں میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ جو شخص عید کے دنوں میں ان مبارک کلمات کو خلوص نیت کے ساتھ 100 بار پڑھتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے موت کے وقت سکون راحت نصیب ہوتی ہے، بلکہ موت اس پر نرمی اور رحمت کے ساتھ پیش آتی ہے۔ کفن منور اور روشن ہو جاتا ہے اور میزان عمل میں نیکیاں بھاری کر دی جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبا ہوگا، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جو عید کے دن یہ کلمات پڑھ چکا ہوگا۔ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی اور جنت کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ فرشتے اس کے استقبال کے لیے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور اس کے چہرے پر نور اور مسکراہٹ نمایاں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر سایہ فگان ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ یہ کلمات نہ صرف آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہیں، بلکہ دنیا میں بھی قلبی سکون، روحانی راحت اور گناہوں کی معافی کا وسیلہ ہے۔ عید کے دن ان مبارک الفاظ کو کثرت سے پڑھیں تاکہ اللہ کی مغفرت، رحمت اور برکتیں ہمارے شامل حال ہوں اور ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ مبارک کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن فجر کی نماز کے بعد گھر میں کچھ میٹھا تناول فرماتے، عام طور پر کھجوریں کھاتے اور انہیں طاقت میں کھانے کو پسند فرماتے۔ عیدگاہ جانے کے لیے ایک راستہ اختیار فرماتے اور واپسی پر دوسرا راستہ اپناتے۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات اور انہیں عید کی مبارکباد دینا ہوتا تھا۔ نیز راستے کے مختلف مقامات کو برکت بخشنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن غسل فرماتے، نئے یا اچھے کپڑے زیب تن کرتے، خوشبو لگاتے اور مسواک کا اہتمام کرتے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز ادا نہ فرماتے اور عید کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ پہ کوئی نفل نہ پڑھتے۔ اگر گھر واپس آ کر نفل پڑھنے کا ارادہ ہوتا تو ادا فرماتے۔ عیدگاہ پہنچ کر بغیر اذان اور اقامت کے 2 رکعت نماز عید فرماتے۔ نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی سنت یا نفل نماز مقرر نہ فرماتے۔ نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے جس میں لوگوں کو تقویٰ کی نصیحت فرماتے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی تاکید کرتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ مساکین اور ضرورت مند لوگ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں اور ان پر سے محتاجی کا بوجھ کم ہو۔ عید کے دن صحابہ کرام کو خوش رہنے کی تلقین فرماتے اور ان سے مصافحہ فرماتے، بچوں کو محبت بھری دعائیں دیتے اور انہیں خوش دیکھ کر مسرور ہوتے۔ عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا جائز قرار دیتے، لیکن ہر طرح کے فضول خرچی اور لغویات سے منع فرماتے۔ سادگی اور تقویٰ کے ساتھ عید منانے کی ترغیب دیتے تاکہ بندہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کرے۔ عید کا دن اللہ کی رحمتوں کا دن ہے، اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا، تکبیرات پڑھنا اور دعا کرنا افضل عمل ہے۔ محترم ناظرین، واقعہ طیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام پیش کی تو قریش نے شدید مخالفت کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن سے باز رکھا جائے۔ آپ کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دی گئیں، ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور ہر طریقے سے اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ اس مشکل دور میں جب مکہ کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے قبائل کی طرف دعوت پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اسی مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوال 10 نوی میں اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے، جو مکہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور بنو سکیف کا مسکن تھا۔ یہ قبیلہ اس دور میں مکہ کے بعد سب سے زیادہ با اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو آپ کے لیے مکہ میں اسلام کی تبلیغ میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان کے سرداروں مسعود اور حبیب سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی کہ شاید یہ لوگ آپ کی بات سنیں گے، لیکن ان کا رد عمل انتہائی حد تک آمیز تھا۔ انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور بدتمیزی کی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اگر واقعی تمہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے
تو ہم کعبہ کے غلاف کو پھاڑ کر پھینک دیں گے۔ کچھ نے طنز کرتے ہوئے کہا، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں ملا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لوگ کسی صورت دعوت حق کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہے، دعوت حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے، تو آپ نے وہاں سے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن طائف کے سرداروں نے اوباشوں اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ وہ لوگ راستے میں قطار بنا کر کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا، اور آپ اس قدر تکلیف میں تھے کہ جب قدم اٹھاتے تو خون کی وجہ سے چپک جاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ خود بھی پتھروں کی زد میں آ گئے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کر بیٹھ گئے، جو عتیبہ اور شیبہ نامی قریش کے سرداروں کی ملکیت تھا۔ یہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور دعا فرمائی جو قیامت تک مظلوموں اور دعا کرنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے رب، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی اجنبی کے جو مجھ پر حملہ کرے، یا کسی دشمن کے جس نے میرے معاملات کا تو نے مالک بنا دیا ہے؟ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، لیکن تیری رحمت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، اور جس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات سنور جاتے ہیں۔ مجھے تیرے عذاب میں مبتلا ہونے یا تیرے غضب کا شکار ہونے سے پناہ دے۔ میں تجھ سے راضی ہوں اور تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ تیرے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ نے آپ کی قوم کی گفتگو سنی اور ان کا سلوک بھی دیکھا۔ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو یہ دونوں پہاڑ ملا کر ان لوگوں کو ختم کر دوں۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ شاید یہ لوگ دین اسلام پر نہ آئیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں سے دین پر ہی ہوں گے۔ اسی دوران باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ نے آپ کو اس حالت میں بیٹھے دیکھا تو انہیں کچھ رحم آیا۔ انہوں نے اپنے غلام عباس کو انگوروں کا ایک گچھا دیا اور کہا کہ جا کر اس آدمی کو دے دو۔ عباس نصرانی تھا۔ جب وہ انگور لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا۔ عباس حیرت سے کہنے لگا، یہ الفاظ تو یہاں کوئی نہیں کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عباس نے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میں عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی نینوا ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ عباس حیران ہو کر بولا، آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کیسے معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے اور نبی بھی تھے، اور میں بھی ایک نبی ہوں۔ یہ سن کر عباس جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے مکہ واپسی آنا تھا، لیکن مکہ میں داخلہ بھی آسان نہیں تھا کیونکہ قریش پہلے سے زیادہ دشمنی پر اتر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے سرداروں کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لیں، لیکن کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ آخرکار متین بن عدی نے آپ کو اپنی پناہ میں دے دیا اور آپ مکہ واپس آ گئے۔ طائف کا یہ سفر تاریخ اسلام کا ایک نہایت دردناک سفر تھا، لیکن اہم ترین واقعہ ہے۔ اس سے ہمیں صبر و استقامت، اللہ پر بھروسہ اور رحمت و شفقت کا درس ملتا ہے۔ اگرچہ اہل طائف نے انتہائی ظالمانہ سلوک کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی بجائے ہدایت کی دعا کی۔ بعد میں یہی طائف اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بن گیا اور بنی ثقیف نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں میں بھی صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، عید کے دن 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھنے سے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دل نرمی اور روح میں
تازگی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن پاک کے 1/3 کے برابر ہے۔ جو شخص عید کے دن سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 100 مرتبہ پڑھے، پھر یہ تکبیرات پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا هو واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں ایک عظیم محل عطا کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا کہ مجھے سورۃ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ باول حدیث صحیح بخاری۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔